السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ اسرا نے خودکشی کر لی تھی اور الزام تالیہ پہ آیا تھا۔ اس باب کا نام ہے ساکوہارا ہانامی، جس کا مطلب ہے جاپان کا ایک ایسا فیسٹیول جو شاید مارچ کے مہینے میں پودوں پہ کچھ اس قسم کے پھول کھلتے ہیں جو کہ بیبی پنک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکیں اور سارا شہر گلابی گلابی ہو جاتا ہے، جو صرف مارچ میں ہی کھلتے ہیں۔ اب اسرا محمود کی موت سے 2 روز قبل کیا ہوا تھا؟ فاتح اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور کام میں مصروف ہوتا ہے۔ اس کی سیکرٹری اندر آتی ہے اور پوچھتی ہے، سر میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ آپ نے نمبر بدل لیا ہے نا؟ تو آپ کا جو دوست ہے نا ڈاکٹر دین، ان کی کال آئی ہے مجھے۔ کہتا ہاں۔ فاتح ایک دم سے پوچھتا ہے، کیا تالیہ کی کوئی کال آئی؟ کہتی تالیہ مراد نہیں سر۔ فاتح اس کو کہتا ہے کہ اگر اس کی کال آئے تو اس کو میرا نیا نمبر ضرور دے دینا۔ پھر اس کی وہ ڈاکٹر دین کا نمبر ملا کر دیتی ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں نے سارے پروسیجر کی تیاری کر لی ہے، بس تمہارے ہارے سگنل کا انتظار ہے۔ کہتا کیا مطلب؟ تم میری اس رات کی یادداشت واپس لا سکتے ہو؟ کہتا ہاں البتہ یہ عمل خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ فاتح کہتا بے فکر ہو، میں ہر قسم کا فارم تمہیں سائن کر کے دوں گا۔ میرے لیے وہ رات بہت اہم ہے اور اس کو واپس لانے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ فاتح، ڈاکٹر دین اس کو کہتا ہے، اس عمل کو صرف اپنے سکون اور ذہنی سکون کے لیے کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن ایک محبت کے شکار مرد ہو کے نہ کرو۔ اگر وہ لڑکی تمہاری زندگی سے چلی گئی ہے اور تمہیں کال تک نہیں کر رہی تو اس رات کو یاد کرنے سے تمہیں واپس نہیں مل جائے گی۔ فاتح کو اس کی بات اچھی نہیں لگتی اور وہ فون رکھ دیتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ اس کو اپنی سیکرٹری کو کہتا ہے، ڈاکٹر دین کو دوپہر کی اپائنٹمنٹ دے دو، اور اپنی سیکرٹری سے پوچھتا ہے تمہاری نظر میں محبت کا شکار آدمی کیسا ہوتا ہے؟ اس کی سیکرٹری کہتی ہے، محبت؟ سر محبت میں فرق ہوتا ہے۔ کہتا کیا مطلب؟ کہتا کیا محبت کا وہ کیسا مقام ہے کہ جب انسان صرف اپنے بارے میں سوچے یا دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے؟ نہیں سر، وہ محبت کا مقام نہیں ہوتا، وہ تو میری نظر میں دیوانگی ہوتی ہے۔ دیوانگی میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اچھا، تمہیں کیا کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے جو اتنی باتیں کرنا جانتی ہو؟ تو سیکرٹری کہتی نہیں سر، لیکن مجھے آپ کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے کسی کو پسند کرتے ہیں، لیکن آپ ابھی اس کی محبت میں اتنی آگے نہیں گئی ہے کہ پیچھے نہ آ سکے۔ تو وہ مسکراتا کہتا ہاں تم جاؤ۔ پھر وہ ڈاکٹر دین کو کال کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے، نہیں میں نہیں لانا چاہتا اس یادداشت کو واپس، رہنے دو، اس سے بہتر ہے مجھے بھول ہی رہے۔ پھر ایک دم سے اس کو بیٹھے بیٹھے اس کو اسی رات کو کچھ بیٹھے بیٹھے اس کے خواب میں ایک خواب آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن سے نکل گئے۔ جب نکلتا ہے تو ایک سنہری پنکھ اس کو ایک دروازے تک لے کے جاتا ہے۔ تب وہ اٹھتا ہے بڑا حیران ہو کے، کہتا ہے یہ کیا؟ یہ واحد ایک ایسی یاد ہے اس راست کی جو کہ مجھے بالکل حقیقی لگ رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی یادیں تھیں وہ بالکل نہ ہونے والی لگ رہی تھیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن اس جگہ کو میں پہچانتا ہوں، اس جگہ میں جا سکتا ہوں۔ پھر وہ اسی وقت اپنا سامان پیک کرتا ہے اور جانے کی تیاری کرتا ہے۔ اسرا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسرا اس سے پوچھتی ہے، کیا کر رہے ہو تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتا میں ملاقہ جا رہا ہوں، صبح تک آ جاؤں گا، بے فکر رہو۔ اسرا کہتی کیا اس کے پیچھے جا رہے ہو؟ کیا وہاں تالیہ ہے؟ فاتح ایک دم سے غصے میں آتا ہے، کہتا ہر چیز اور ہر بات تالیہ کے ارد گرد ہی نہیں گھومتی، بس ہر وقت اسی کا ذکر کرتی رہتی ہو۔ کہتی فاتح تم اس کے پیچھے جا رہے ہو، وہ وہیں پہ ہے نا؟ کس کی نظر لگ گئی ہے ہماری زندگی کو؟ کہتا یہ تو اپنے آپ سے پوچھو، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، تالیہ کے پیچھے نہیں جا رہا، یہاں میرے پاس بیوی ہے، بچے، حکومت ہے، میں واپس آؤں گا۔ وہ کہتی تم نے اپنی برسوں کی محنت اس عورت کے پیچھے اپنی ضائع کرے ہو۔ اس کو بار بار روکتی ہے، مت جاؤ مت جاؤ، میں نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ فاتح کہتا ہے نہیں تم بہت خود غرض ہو، یہ کہہ کے اسے چلا جاتا ہے۔ کہتا کیوں؟ وہ خود غرض نہیں ہے، ایک دم سے اسرا بولتی ہے، وہ تمہاری میلز کا جواب نہیں دیتی لیکن کیک تو میں روز بھیجتی ہے، کافی اس کو باتیں سناتی ہے، اور فاتح جو ہوتا ہے غصے میں وہاں سے آ جاتا ہے۔ اور اس کے جانے کے بعد اسرا جو ہوتی ہے اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھتی ہے، کہتی ہے لگتا ہے سارا کھیل میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، یہ تو اب میری بات تک نہیں سنتا۔ ادھر فاتح جیسے ہی ملاقہ میں آتا ہے وہاں پہ اس کو سب کچھ ویسا ہی ملتا ہے۔ پھر وہ اس جگہ تک پہنچتا ہے اور اس راستے کے جا پہ دروازے کو
دروازے کے نا کھٹکاتا ہے. دروازہ کھول کے جو ہوتا ہے نا ذوالکلفی اس کو کہتا ہے خوش آمدید وان فاتح, آج آپ کو کیا چیز میرے دروازے پہ دوبارہ کھینچ لائی ہے. فاتح سوچتا ہے دوبارہ, کہتا میں کیا تمہارے پاس پہلے بھی آ سکا ہوں, آ چکا ہوں, اور کیا میں اندر آ سکتا ہوں. وہ اندر آ جاتا ہے. کہتا ہے جی وان فاتح, آپ آئے تھے 16 جولائی کو میرے پاس. فاتح کہتا ہے تم ہو کون اور میں تمہارے پاس کیوں آیا تھا. ذوالکلفی بولتا ہے کہ میں تالیہ کا ایک عزیز ہوں, اس کے بچپن کے دوست, سمجھ لیں آپ اس کے لیے ایک پیغام دینے آئے تھے, آپ کو ڈر تھا کہ آپ صبح تک بھول جائیں گے. فاتح کہتا پیغام, تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تالیہ کے لیے تمہیں کوئی پیغام دیا تھا. اچھا مجھے کیوں بھول گیا, کیا پیغام تھا. وہ آدمی ذوالکلفی اٹھتا ہے اور اس کو لکھ کے نا اس کو فاتح کو دے دیتا ہے. فاتح کہتا ہے یہ پیغام لکھ تو میں ہی سکتا ہوں, ایسا کیا تم نے اس کو ڈیکوڈ کیا ہے کہ یہ کیا ہے. ذوالکلفی کہتا ہے کہ اگر میں اس کو ڈیکوڈ کر سکتا تو آپ ایسا پیغام ہی کیوں لکھتے. اس کے جانے کے بعد نا وہ اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کے نا سوچتا ہے کہ ہاں یہ میں ہی لکھ سکتا ہوں, ایسا میں اور آریانہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے. پھر وہ اس کو سارا کچھ لے کے نا اس جملے کو ترتیب دیتا ہے تو اس کا لکھا نظر آتا ہے اس کا قاتل اس کی پسندیدہ فیری ٹیل میں ہے. اور وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یہ کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, تالیہ کو میں کیا بتانا چاہتا تھا. تالیہ اتنے مہینے میرے ساتھ کام کرتی رہی مگر اس نے ایک دفعہ بھی مجھے یہ پیغام نہیں دیا, کیوں. اتنے میں آریانہ اس کی امیجنیشن میں پھر سامنے آتی ہے. ڈیڈ کس کو فیری ٹیلز پسند تھی سب سے زیادہ. وہ جو اس کی پرچی ہوتی ہے نا اس کی جیب میں مڑی توڑی وہیں رہتی ہے. وہ سیدھا آفس آ جاتا ہے اور وہاں پہ بار بار اس کو نکال کے جو بات اس کا دماغ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ بات وہ سوچنا نہیں چاہتا ہوتا. بار بار اس کے امیجنیشن میں صرف اتنا ہی آتا ہے کہ ڈیڈ کس کو فیری ٹیلز زیادہ پسند تھیں. اتنے میں اس کو نا اسرا کی کال آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اس سے مل آئے ہو اور تم گھر کیوں نہیں آئے. کہتا میں آفس میں ہوں, میں کام پہ ہوں. کہو اسرا کیا کہنا چاہتی ہو. وہ اس سے لڑنا شروع کر دیتی ہے. تم اس سے ملنے چلے گئے, گھر نہیں آئے, تمہارا یہ رویہ مجھے تمہاری یہ بے وفائی مجھے بالکل بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتی. ایتا کہتی ہمارے رشتے میں کیا آ گیا ہے. ہمارے رشتے میں آریانہ آ چکی ہے. کہتا آریانہ کیا مطلب, تب وہ تو میری بیٹی ہے. کہتی نہیں وہ صرف تمہاری بیٹی تھی. آریانہ اس وقت نہ مرتی نا اور نہ اس کو نینی اور اس کا شوہر ہوا کرتے تو آج ہماری زندگی مختلف ہوتی. فاتح ایک دم سے حیران ہوتا ہے. ایک منٹ, جب آریانہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ نینی اس کی کیا لگتی تھی اس آدمی کی, اور تم نے کہا تو تم نے ہی جان دی. آج تمہیں کیسے پتا کہ وہ اس کا شوہر تھا. تو اسرا ایک دم سے چپ کر جاتی. کہتی نہیں پتہ نہیں, میں غصے میں ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا بول گئی ہوں. ایتا نہیں, تمہیں کیسے پتا کہ وہ اس کی دونوں میاں بیوی تھے جنہوں نے آریانہ کو اغوا کیا تھا. یہاں پہ پھر اس کے امیجنیشن میں سامنے آریانہ آتی ہے اور کہتی ہے ڈیڈ آپ کو ابھی بھی یاد نہیں آیا کہ فیری ٹیلز مجھے پسند تھی. پھر اسرا کال بند کر دیتی ہے ڈر کے. فاتح کہتا ہے میں گھر آ کے دوبارہ اس کو کال کرتا ہے, میں گھر آ کے تم سے بات کرتا ہوں. پھر اس کو کچھ باتیں یاد آتی ہیں. جب اس کو آریانہ سچائی بتانے کی کوشش کرتی ہے تب وہ یہی کہتی ہے کہ ڈیڈ میں سنو وائٹ کی طرح ہوں اور میری ماں, اور اسرا بول پڑتی ہے کہ لیکن تمہاری ماں تو سوتیلی نہیں ہے نا اس کے جیسی. اور وہ چپ ہو جاتی ہے. پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آریانہ مجھے کیا بتانا چاہتی تھی, لیکن وہ چپ رہ جاتا ہے. پھر وہ جیسے ہی گھر آتا ہے گھر آ کے دیکھتا ہے جگہ جگہ پہ نا سارے وہ اٹینڈ کرتا ہے اپنے ممبر. وہ گھر آنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. اندر جو ہوتی ہے نا اسرا کال بند کر کے کہتی ہے اب مجھے جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے. پھر وہ تالیہ کو بلواتی ہے, اس کے سامنے توڑ پھوڑ کرتی ہے اور اس کے جانے کے بعد زہر کھا لیتی ہے. اور جیسے ہی زہر کھا کے اپنی چیئر پہ بیٹھ کے سوچتی ہے میں ایک شان سے مروں گی, سارا کھیل چاہے میرے ہاتھوں سے نکل گیا. میرے بچے یہ ساری دنیا صرف تالیہ کو قصوروار مانیں گی کہ دو میاں بیوی کے بیچ میں آئی تو بیوی نے غم میں خودکشی کر لی. فاتح بھی کبھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا خوش, اور نہ ہی وہ دونوں کبھی اکٹھے ہو پائیں گے. لیکن پھر وہ سوچتی ہے میں نے اپنے آپ کو کیوں مارا, میں فاتح کو بھی تو مار سکتی تھی, کیوں نہیں میں نے اس کو مارا, یا پھر میں تالیہ کو ہی مروا دیتی. مجھے اس نے بی این کا چیئرمین بنایا تھا, میں وزیر اعظم بن سکتی تھی, یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا. پھر وہ اٹھ کے کوشش کرتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا سکے, کسی کو آواز دے سکے, لیکن وہ نہیں دے پاتی کیونکہ زہر کا اثر شروع ہو گیا ہوتا ہے. زہر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ فوری اس کی جان چلی جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے. اور جب فاتح گھر آتا ہے وہ اس سے ابھی سوال جواب کرنا ہی چاہتا ہوتا ہے, لیکن نوکروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بے ہوش ہے. اتنے نوکروں نے سب کو اطلاع دے دی ہوتی ہے, اشر کو بھی فاتح کو,
اور بھی ایک دو جاننے والوں کو، اور جب تک وہ سارے آتے ہیں اسرا کی نہ موت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو فاتح جیسے اس کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اب وہ مر چکی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اب اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کو یہ ضرور یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے آریانہ کو مروایا تھا اور اسی گلٹ میں اس نے آج اپنی جان لے لی ہے۔ ادھر اسرا اور جیسے ہی پھر فاتح نہ دیکھتا ہے چھت پر تو اس کو تالیہ محسوس ہوتی ہے، اور وہ تالیہ کو کہتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ یہاں سے، کیونکہ وہاں پہ سارے کھڑے لوگ تالیہ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ تالیہ کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ ادھر تالیہ جو ہوتی ہے نا فٹافٹ اپنا نا گھر میں واپس آتی ہے۔ اس نے ایسے خوفناک مطلب کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا کوئی خوفناک واقعہ ہو جیسے کہ اس کو پولیس کبھی بھی پکڑ سکے، اس کے لیے اس نے پہلے 3 پاسپورٹ، پیسے، سب کچھ نا ایک جگہ پہ اکٹھا رکھا ہوتا ہے، جس کو وہ اپنا گو بیگ کہتی ہے، جس میں کپڑے، کچھ چیزیں پہلے اس نے تیار رکھی ہوتی ہیں۔ وہ اس کو فٹافٹ پکڑتی ہے کیونکہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر میں پولیس میرے گھر میں آ جائے گی، اور پولیس کے سائرن سے پہلے وہ اپنے گھر کے پچھلے گیٹ سے نکل جاتی ہے۔ وہاں پہ جاتی ہے، ایک بوتھ پہ کھڑے ہو کے نا وہ داتن کو کال کرتی ہے کہ پولیس میرے پیچھے ہے، اس لیے میں تمہارے ریگولر نمبر پہ کال نہیں کر رہی، وہ ٹیپ ہو رہا ہوگا، اب میری بات دھیان سے سنو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسرا کو مارا ہے، مگر اسے میں نے نہیں مارا، تمہیں کوئی کچھ بھی کہے کسی کی بات مت ماننا، اپنے دل کی سننا، میں مشکل میں ہوں۔ پھر وہ رونے والی آواز میں بولتی ہے کاش میرے پاس وقت کی چابی ہوتی تو میں وقت میں 3-4 ماہ آگے نکل جاتی، اس ملک سے دور، شاید جاپان کی طرف، مگر ابھی مجھے سنگاپور جانا ہے، مجھے ایک کلین پاسپورٹ چاہیے۔ وہ ہدایات دے رہی تھی، تم صبح 11 بجے تک اپنے گھر سے نہیں نکلو گی، اور دھیان کرنا پولیس کو نہیں علم ہونا چاہیے، اور وہاں پہ میرا باہر آ کے نا اپنے ڈراپ باکس میں پاسپورٹ رکھ دو گی، میں وہاں سے اٹھا لوں گی، میں سنگاپور سے آگے نکل جاؤں گی، مگر کبھی ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، کسی اور زمانے میں، کسی اور موسم میں، سمندر کنارے کچی مچھلی کا شکار میں ہم ضرور ملیں گے داتن۔ پھر وہ فون رکھ دیتی ہے اور ہڈ برابر کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر پولیس والے حالم کے بنگلے میں آتے ہیں، تالیہ کے ساری الٹ پلٹ کرتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، کہتے ہیں اس کی دوست داتن، اس کو پکڑو۔ اتنے میں اس کو نا ایک انسپیکٹر آ کے کہتا ہے تالیہ مراد کہ آپ نے کہا تھا نا کہ ساری کالز کو ٹیپ کیا جائے پہلے ہی، تو میں نے کیا تھا، تو اس نے ابھی داتن کو کہیں سے کال کی ہے۔ وہ پولیس والا جب ساری کال سنتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ وہ صبح کو اپنا پاسپورٹ وہاں سے اٹھانے آئے گی، تب ہم اس کو گرفتار کر لیں گے۔ ادھر اگلی صبح سارے مطلب فاتح سے نا ہاتھ ملاتے ہیں، تعزیت کرنے آ رہے ہوتے ہیں اسرا کی، اور وہ سب سے مل رہا ہوتا ہے، ساتھ میں اس کو دونوں بچے کھڑے ہوتے ہیں جو بڑے غمزدہ ہوتے ہیں اور چپ ہوتے ہیں۔ اشر ان کو کہنے لگتا ہے مجھے معلوم ہے آبنگ آپ کے اور کاکا کے درمیان کافی مطلب نا اختلافات ہیں۔ اشر جب یہ کہتا ہے نا فاتح کہتا ہے نہیں فاتح اس کو کہتا ہے نہیں عیش، ہمارے بیچ میں کوئی اختلافات نہیں، اب تمہاری بہن نہیں رہی، اس کے بارے میں کچھ مت بولو، کیونکہ وہ مگن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بچوں کو سنبھالو عیش، اس کو کہتا ہے عیش کو کہتا ہے۔ وہاں پہ دولت امان بھی ہوتا ہے، اور دولت امان سے پوچھتا ہے تمہاری تفتیش کہاں تک پہنچی؟ کہتا ہے سر بہت جلد تالیہ مراد جیل کے پیچھے ہوگی۔ فاتح ایک دم سے غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے یہ سب تالیہ نے نہیں کیا۔ تو دولت اس کو کہتا ہے تمہیں کیسے معلوم؟ کہتا ہے اگر تم اپنی نظر سے یہ تنگ نظری کا چشمہ اتار دو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اس نے نہیں مارا، اس کو کچھ اور ہوا ہے، اور یہ تمہیں پتہ لگانا ہے۔ دولت کہتا ہے میں اس کو گرفتار کر ہی لوں گا۔ کہتا ہے جاؤ جا کے معلوم کرو ہوا کیا تھا۔ اتنے میں وہاں ایڈم بھی آتا ہے اور وہ اس سے تعزیت کرتا ہے، کہتا ہے سر مجھے بہت افسوس ہوا۔ کہتا ہے مجھے بھی ایڈم۔ پھر ایڈم اس سے افسوس کر کے جانے ہی لگتا ہے، لیکن فاتح اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کو روکتا ہے، میری بات سنو، تم تالیہ کو ڈھونڈو، لیانا صابری کو ڈھونڈو، کسی سے بھی پوچھو، مگر اس کو ڈھونڈو، اور اس کو کہو کہ وہ روپوش نہ ہو، سامنے آ جائے۔ ایڈم کہتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو جائے، وہ پہلے بھی گرفتار ہو چکی ہیں اور وہ ڈر گئی ہیں، وہ نہیں آئیں گی سامنے۔ کہتا ہے میں مانتا ہوں وہ بے گناہ ہے، اس کو سامنے آنے دو، میں اس کو بچا لوں گا۔ ایڈم ایک دم سے غصے میں بولتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کی بیوی نے خود مارا ہے اپنے آپ کو، اور یہ الزام اس نے تالیہ پہ لگایا تاکہ وہ پھنس جائیں۔ کہتا ہے چھوڑ دو، اب وہ مر چکی ہے، اس کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا۔ کہتا آپ اپنی بیوی کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتے، اور تالیہ کو آپ جیل میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کو کیک بھیجتی رہی ہے، کیک نہیں بھیجتی رہی۔ کہتا ہے مجھے پتہ ہے، میں نے اس کی میل بھی پڑھ لی تھی، ویسے بھی میں اس کی میل نہ بھی پڑھتا تو مجھے پھر بھی یقین ہے وہ کسی کو مار نہیں سکتی۔ ادھر لیانا صابری کے گھر کے باہر نا پولیس نے پہرا دیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ باہر نکلے اور اس کا پاسپورٹ رکھے تو اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے اور تالیہ کو، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آتا۔
دونوں سوچ رہے تھے کتنا ٹائم ہو گیا کیوں نہیں آئی. کہتا 1 منٹ، وہ جس قسم کی لڑکی تھی اس کا گو بیک تو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا. تمہیں مجھے اس کی ریکارڈنگ دوبارہ سناؤ. پھر ریکارڈنگ میں چند باتیں وہ نا نوٹ کرتا ہے جو اس نے کہی ہوتی کہ ہم کچی مچھلی کھائیں گے، جاپان کا ذکر کرتی ہے. کہتا 1 منٹ، ملیشیا میں ایک ریسٹورینٹ ہے جو خالص جاپانی طرز پہ بنا ہوا ہے، جہاں پہ ایک جاپانی ڈش ملتی ہے سوشی اور ہانامی. اس ریسٹورینٹ کے جاپانی مالک نے اس کو ہانامی کے رنگوں سے سجا رکھا ہے، ساکورا ہانامی، جو کہ ہمارا ایک تہوار ہوتا ہے چیری بلاسم کا. کہتا ڈیم اٹ، وہ ہمیں چکما دے گئی ہے لیکن وہ وہاں سے نکل چکی ہوں گی. ادھر پچھلی رات سے چند گھنٹے قبل تالیہ جیسے ہی پیغام دے کے نکلتی ہے تو وہاں پہ نا اس ریسٹورینٹ میں پہنچ جاتی ہے. اس کے ریسٹورینٹ میں پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی نا داتن وہاں پہ آ جاتی ہے. تو داتن اس کو دیکھ کے کہتی یہ تم کہاں پھنس گئی ہو، پھر تم تو مسئلوں میں پھنستی جا رہی ہو، میں نے تمہیں کہا تھا نا مان فاتح کے ساتھ کام نہ کرو. کہتی اب چھوڑو، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا سنگاپور، لیکن میں تم سے پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں تمہیں کینسر ہے کیا؟ تو داتن ایک دم سے حیران ہوتی ہے. کہتی تم ہمیشہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن کبھی پوچھا کیوں نہیں؟ میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی اور تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی. کہتی مجھے بتاؤ تمہیں کیا پرابلم ہے. تو داتن وہاں پہ اس کو کچھ بتاتی ہے، لیکن جو بتاتی ہے اس کے بعد تالیہ کے نا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے. کہتی پلان چینج، میں سنگاپور نہیں جا رہی، تم جاؤ، تمہیں پولیس گرفتار کر سکتی ہے، تم چلی جاؤ. کہتی نہیں، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. تالیہ کہتی ہے تم میری فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں چھپ جاؤں گی کہیں نہ کہیں. پھر وہ وہاں سے نا اس کے پاس آ جاتی ہے، ذوالکفلی کے پاس. ذوالکفلی اس کو دیکھ کے کہتا ہے تم یہاں؟ کہتی ہاں، مجھے کوئی جگہ نہیں مل رہی چھپنے کو، صرف مجھے تمہارا گھر یاد آیا اور تم یاد آئے اس لیے آ گئی. پھر وہ اس کو لاتا ہے، اس کو نا نیچے نا ایک وہ تہ خانہ ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو کہتا ہے یہاں پہ رہو. لیکن وہ کہتی ہے نہیں، تم مجھے پولیس کے حوالے تو نہیں کرے گے؟ وہاں پہ بڑے عجیب و غریب اس سے سوال کرتی ہے. کہتا نہیں، میں تمہیں کیوں پکڑواؤں گا، مجھے پتہ ہے تم نے نہیں مارا کسی کو، نہ تم کسی کو زہر دے سکتی ہو، لیکن پھر بھی اس نے تمہیں کیوں پھنسایا؟ نہیں، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں اکیلی ہو گئی ہوں. وہ باتیں کرتی کرتی نا باہر سمندر کے کنارے آ جاتی ہے اس کے گھر سے نکل کے، اور چلتی جا رہی ہوتی ہے غصے میں. ذوالکفلی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو روکتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو، تم اپنے آپ کو ڈبونے جا رہی تھی پانی میں، تم خودکشی کر رہی ہو. تالیہ کہتی نہیں، میں خودکشی نہیں کر سکتی، تم مجھے اپنے گھر پہ رکھنے کو تیار ہو؟ کہتا ہاں، جب تک رہنا چاہو رہ سکتی ہو، پولیس کبھی بھی ادھر نہیں آ سکے گی. بوڑھا جادوگر اس کو اپنے گھر میں نا جگہ دے دیتا ہے، اور وہاں پہ نا اس کو اپنے گھر کے نیچے ایک تہ خانہ ہوتا ہے جو اس نے کتابوں سے سجایا ہوتا ہے. وہ اس کتابوں کے درمیان آ جاتی ہے. وہاں پہ ایک کمرہ دکھاتا ہے جہاں پہ بالکل ایک بندے کے رہنے کا سارا سامان موجود ہوتا ہے، ساتھ باتھ روم وغیرہ سب کچھ. اب 3 دن بعد وہ وہیں پہ بیٹھی ہوتی ہے تالیہ، اور غصے میں نا بار بار خبریں دیکھتی ہے جس میں بار بار اس کو بتایا گیا ہوتا ہے کہ وہ سسپیکٹ ہے، بھاگ گئی ہے، یہ وہ. اشر سے سوال پوچھا جاتا ہے تو اشر یہی کہتا ہے میری بہن کی قاتل ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. وان فاتح سے پوچھا جاتا ہے تو فاتح کہتا ہے وہ قاتل نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائے. رپورٹر لیکن اسی پہ الزام لگا رہے تھے اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ بھاگی کیوں ہے. کہتا ہے یہ تو آپ کے قانون کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ ڈر کے ہی بھاگ گئی ہے. ادھر وہ تالیہ جو ہوتی ہے نا ساری خبریں بند کر کے نا رک جاتی ہے اور کہتی ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ تم ٹھیک ہو داتن؟ داتن کہتی تم پریشان نہ ہو اس لیے کبھی بتایا ہی نہیں. پھر وہ وہاں پہ کتابیں دیکھتی ہے، ڈھیر ساری کتابیں، جس میں ایک کتاب ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایسے نسخے مار دینے والے جس سے انسان کی موت بھی ہو جائے لیکن وہ مرے بھی نہیں. ادھر وہ بی این کے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور ایڈم کو بلواتا ہے. ایڈم اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ ایڈم کہتا ہے نہیں معلوم. فاتح اس کو نا پھر وہ ذوالکفلی کا نا ایڈریس دیتا ہے، کہتا ہے یہ ملاقہ میں جاؤ، اس بندے سے پوچھو، وہ ضرور اس کو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہے. ایڈم اس کو کہتا ہے سر، میں نے وہ آج بک پبلش کروانی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ اگر ان کاغذات کی کوئی سچائی ہے تو بتا دیں. پھر وہ فاتح کو اوریجنل کاپی دیتا ہے، کہتا اس دن میں نے آپ کو فیک کاغذات دکھائے تھے، آج میں اوریجنل دکھا رہا ہوں، آپ ان کو پہچانتے ہوں گے. فاتح جب ان کاغذات کو دیکھتا ہے تو اس کو کچھ ایک دن یاد آتا ہے اسرا کے ساتھ. وہ اسرا کے ساتھ نا وہاں پہ جاپان، وہی جو ریسٹورنٹ جس میں سٹارٹنگ میں ذکر ہوا ہے جہاں پہ تالیہ داتن کے ساتھ تھی، اس کو نا کچھ یاد آتا ہے آریانہ کے نا ہونے کے دنوں میں. اور اسرا جو ہے نا اس سے بلینک پیپر سے سائن کرواتی ہے، اور فاتح کو یہ اس لیے یاد ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر چیری بلاسم کا ایک پھول گرا ہوتا ہے جو پن میں اٹک گیا ہوتا ہے. فاتح ان کاغذات کو پہچان تو لیتا ہے، لیکن ایڈم اس کو دیکھ کے کہتا ہے سر آپ ان کاغذات کو پہچانتے ہیں نا؟ کہتا میں نہیں پہچانتا. کہتا نہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ پہچانتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو اسرا نے پھنسایا نا.
اتا وہ مر چکی ہے، بس کرو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بولنا چاہتا، جاؤ دے دو، پبلک کر دو۔ اتا سر آپ آف شور کمپنی بنانا جرم نہیں ہے، لیکن اس کو چھپا لینا جرم ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور اب آپ پھنس رہے ہیں، آپ کی بیوی نے آپ کو پھنسایا ہے۔ اتا تم جاؤ تالیہ کا ڈھونڈو، ہمیں پہلے تالیہ کو بچانا ہے۔ یہ کہہ کے نا ایڈم وہاں سے آ جاتا ہے اور اپنی بک کو پبلش اسی وقت ہو گئی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں، اور جب نام سامنے آتے ہیں تو اس کے انٹرویو ہوتے ہیں دوبارہ، تو اسی طرح سارا دن گزر جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ رات کو گھر میں واپس آ رہا ہوتا ہے تو ایڈم کی گاڑی پہ نا حملہ ہوتا ہے، ایڈم کو چاروں طرف سے نا گولیاں لگتی ہیں، تو وہ بہت نا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ بچ جاتا ہے، صرف اس کو ڈرایا جاتا ہوتا ہے۔ ادھر فاتح کو پھر وہی یاد آتا ہے کہ اسرا نے مجھ سے ان پہ سائن کروائے تھے، لیکن کیا کہہ کے سائن کروائے تھے یہ ابھی بھی نہیں سامنے آیا۔ تو اس کو کہتی اسرا کہتی کہ تم سائن کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کہتے کیوں، مجھے کیا کرنا چاہتی ہو تم ان کاغذات کا؟ کہتی تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کہتی ہاں مجھ پہ یقین ہے، تم میری بیوی ہو۔ لیکن پھر بعد میں اس طرح سے فاتح کا بھی ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، اس طرح سے 2-3 دن گزر جاتے ہیں، ایڈم بھی پریشان ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایڈم جو ہوتا ہے نا وان فاتح اکیلا ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اس کے اوپر الزام لوگ لگاتے ہیں کہ اس نے بھی ایک کمپنی بنائی تھی اور چھوڑ دی تھی، ایسے یہ بھی بالکل صوفیہ رحمان کے جیسا نکلا، یہ وہ بڑی مطلب اس کے خلاف میڈیا میں باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے وکیل اس کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ آپ بتائیں، ہم اس کمپنی کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ سے اسرا نے زبردستی سائن کروائے ہوں گے یا جھوٹ بول کے۔ فاتح کہتا نہیں، میں اسرا کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا چاہتا، ہاں یہ سائن میں نے کیا ہے، یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ کہتے لیکن ہم ان کاغذات کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ کہتے چلیں آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ اس کے بعد وان فاتح جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وان فاتح پریشان تھا، خوفزدہ تھا اور اداس بھی تھا اور اکیلا بھی تھا۔ ادھر تالیہ بھی نا اپنی کتابوں کے بیچ میں بیٹھی ہوتی، بار بار سوچتی ہے اور اس کتاب کو پڑھتی ہے، اس میں جس کے اوپر ٹائٹل ہوتا ہے کہ اس سے ایسا زہر بن سکتا ہے جس سے انسان کی جان بڑی آرام سے جائے، اس کو تکلیف بھی نہ ہو، اور بار بار وہ اسی کو دیکھتی ہے کہ میں کیا کروں۔ ادھر ایڈم بھی پریشان ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، تالیہ کو ڈھونڈنا چاہیے مجھے، وہی کچھ کر سکتی ہے۔ فاتح اس کو نا ایڈم کو فون کرتا ہے کہ تم نے اس کا پتہ لگایا؟ کہتا نہیں سر، لیکن یہ لوگ میرے پہ کیوں حملہ کروا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ کہتا میں کچھ نہیں ابھی کر سکتا، ظاہر ہے تم سچ سامنے لاؤ گے تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ کہتا لیکن سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ نا کہتا جاؤ ملاقہ جاؤ، اور ملاقہ جاتا ہے۔ وہاں جا کے نا ذوالکفلی کو جیسے ہی ملتا ہے نا تو ذوالکفلی کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تالیہ سے۔ تو ذوالکفلی اس کو ڈانٹتا ہے یہاں پہ تالیہ نہیں ہے۔ کہتا نہیں، اگر وہ یہاں نہیں ہے تو آپ ان کو میرا پیغام دے دیں۔ یہ کہہ کے نا ایڈم چلا جاتا ہے۔ ادھر فاتح جو ہوتا ہے نا بیٹھا بیٹھا پریشان ہو رہتا ہے کہ میں کیا کروں، تو اس کی سیکرٹری کہتی سر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فاتح کچھ کاغذات لکھتا ہے اور اس کو دیتا ہے، کہتا ہے یہ جو ہے نا میں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، یہ تم سوموار کو نا سامنے دے دینا۔ کہتے سر مجھے لگتا ہے آپ کو مسز اسرا نے پھنسایا نا۔ کہتا چھوڑ دو اس کے بارے میں، مجھے اب کوئی بات نہیں کرنی، تو چلے میں جا رہا ہوں، لیکن یہ پیر والے دن تم یہ کاغذات دوبارہ جمع کروا دینا۔ کہتی سر آپ واپس نہیں آئیں گے کیا؟ کہتا میں آؤں گا، کیوں نہیں آؤں گا۔ ادھر ایڈم نا وہاں پہ پہلے اپنے ماں باپ کو فون کر کے کہتا کہ آپ لوگ نا یہاں سے نا تایا کے گھر کی طرف چلے جائیں، مجھ پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ لوگ میرے پیچھے آئیں گے، آپ لوگوں کے پیچھے نہیں آئیں گے۔ تو کہتا میرا ایک دوست آپ کو سیفلی پہنچا دے گا وہاں پہ۔ اور پھر وہ فاتح کو فون کرتا ہے، کہتا سر وہ وہیں ہے ذوالکفلی کے گھر میں، جیسے اس نے مجھے روکا تھا اور اندر نہیں آنے دیا تھا، وہ اسی کے گھر میں ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو میں نے کیسے نکالنا ہے۔ ادھر جب وہ ایڈم چلا گیا ہوتا ہے تو تالیہ سے پوچھتی ہے ذوالکفلی سے کون تھا؟ کہتا ایڈم نامی لڑکا تھا، اس نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا۔ تو وہ اس کو دیکھتی ہے، پڑھتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ تک میرا یہ خط پہنچے گا کہ نہیں، مجھ پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، میرے ماں باپ کو بھی کیل چھوڑنا پڑا اور مجھے نہیں معلوم میں زندگی کے ساتھ کیا کروں، میں بہت ہمت ہار چکا ہوں۔ میں آج رات 11 بجے آپ کا اسی کنویں پہ انتظار کروں گا جہاں پہ ہم وقت کے سفر میں جانے سے پہلے ملے تھے، فقط شاہی مورخ۔ تالیہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے۔ پھر اس کو کچھ یاد آتا ہے، کینسر کی دعا۔ تو داتن کو جب اس نے پوچھا تھا کینسر، تمہیں کینسر ہے؟ کہتی نہیں، تم پریشان ہوتی اس لیے کبھی تمہیں کچھ کہا ہی نہیں۔ ادھر وان فاتح جو ہوتا ہے نا ایش کو کہتا ہے کہ تم بچوں کو لے کے نا یہاں سے چلے جاؤ ایش امریکہ۔
ایش بھی کہتا ہاں میں جانا چاہتا ہوں. فاتح سوچتا ہاں یہ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ اس کو پتہ ہے لوگوں کو سوالوں کے جواب نہیں دینے پڑیں گے، اور کچھ سالوں بعد آئے گا اور یہ میری جگہ لے سکے گا آسانی سے. پھر وہ اپنے بٹلر کو بھی کہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ کاغذات ہیں جو تم میرے آفس پہنچا دینا سوموار پہ. تو سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا کچھ نہیں، بس جو کر رہا ہوں نا اسی کا صحیح وقت ہے. یہ کہہ کے وہ وہاں سے آ جاتا ہے، نکل آتا ہے ملاقہ کے لیے. ادھر تالیہ رات کو اندھیرے میں اس کنویں کے پاس آتی ہے جس کو یان سوفو کا کنواں کہا جاتا ہے. جیسے ہی وہاں پہ آ کے بیٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کوئی آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دم سے سوچتی ہے یہ ایڈم تو نہیں. تو پھر وہاں پہ آ کے نا فاتح بیٹھتا ہے اور اس کو کہتا ہے تالیہ جہاں پہ بھی ہو باہر آؤ، باہر آ جاؤ. وہ اس کا حکم سن کے باہر آ جاتی ہے. کہتی آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ تم نے جو مجھے سونے کی کتاب پڑھنے کے لیے دی تھی وہ میں نے پڑھ لی. تم یہاں پہ کیوں بھاگ کے آئی؟ میں نے تمہیں صرف اس وقت بھاگنے کو کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤ. پلیز تم سامنے آ جاؤ، میں تمہیں بچا لوں گا. کہتی نہیں میں سامنے نہیں آ جاؤں، میں نہیں سامنے آؤں گی. اگر میں سامنے آئی تو میں نے جیل کاٹی ہے، مجھے پتہ ہے میں بہت بری پھنسی ہوں. کہتا ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا میں تمہیں بچا لوں گا. کہتی آپ واپس چل جائیں، آپ اپنے آپ کو اس اسکینڈل سے کیوں نہیں الگ کرتے جو آپ کے خلاف آپ کی بیوی کھڑا کر گئی. کہتا تم چھوڑو اس بات کو اسکینڈل کا. ہاں ابھی بھی آپ اپنی مری ہوئی بیوی کو ہی کریں گے نا. کہتا وہ مر چکی ہے، اب میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں. تو تالیہ کہتی ہے نہیں میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، مجھے جانے دیں یہاں سے. کہتا مجھے اپنی مدد کرنے دو اور میں تمہیں چھڑوا لوں گا. کہتی نہیں مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ. یہ کہہ کے نا وہ غصے میں وہاں سے نا اٹھ کے چلی جاتی. فاتح اس کو روکتا ہی رہ جاتا ہے، لیکن ایک دم سے وہاں پہ نا پولیس کے سائرن کی آواز آتی ہے تو اس کو حیران ہو کے دیکھتی ہے آپ مجھے گرفتار کرنے کے لیے پولیس کو لائے ہیں. فاتح کہتا نہیں میں نہیں تمہیں گرفتار کروا رہا، تم اپنی مرضی سے گرفتار ہو جاؤ تو بہتر ہے. لیکن وہ اس سے لڑ جھگڑ کے چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی جاتی ہے تو فاتح اس پولیس کے سائرن کی طرف دیکھتا ہے تو وہ پولیس کا سائرن نہیں ہوتا، ایمبولینس کا سائرن ہوتا ہے. تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ پھر چلی گئی ہے. اس نے سمجھا میں اس کو وہاں پہ گرفتار کروانے آیا ہوں. وہ جب گھر جاتی ہے جا کے نا ایڈم کو ڈانٹتی ہے، اس کے ذوالقرفی ایڈم وہیں ہوتا ہے. کہتے تم نے اس کو وہاں بھیجا، عفان فاتح کو وہاں بھیجا. کہتا ہاں میں تو یہی کرتا آیا ہوں نا، آپ لوگوں کو ملاتا ہی آیا ہوں. تو تمہیں پتہ اس نے وہاں پہ پولیس بلوا لی تھی. ایڈم کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. ذوالقرفی اس کے لیے کعبہ بنانے اندر جاتا ہے تو تالیہ جو ہوتی ہے نا اس کو کچھ دیتی ہے پرچی پہ لکھا ہوا کہ مجھے یہ جڑی بوٹیاں صبح تک چاہیے اور تم نے ہر حال میں لا کے دینی ہیں. کہتا کیوں کس لیے؟ یہ کہتی ایک دوائی کا علاج کرنے کے لیے، دانتوں کو کینسر ہے نا اس کا علاج کرنے کے لیے. کہتا ٹھیک ہے میں آپ کو لا دوں گا. یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے. اور اگلے ادھر جو ہوتا ہے نا عفان فاتح اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو ایڈم آتا ہے اس کے پاس کیونکہ وہ چائے بنا رہا ہوتا ہے. تو ایڈم آتا کہتا آپ نے کیا کیا، آپ نے کیوں پولیس لے کے آئے؟ کہتا میں نے وہاں پولیس نہیں بلوائی تھی، وہ ایمبولینس کا سائرن تھا. تو کیا آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ گرفتاری دے؟ کہتا ہے میں اس کو بچا لوں گا، فرار کوئی حل نہیں ہوتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب میں اس کا ساتھ دوں. پھر وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے. کہتا تم اپنی چیتالیہ سے کہو سامنے آ جائے. وہاں پہ اس کو یہ بات یاد آ جاتی ہے جب اس نے کہا تھا اپنی شہزادی کو کہو سلطان سے دور رہے. تو ایڈم ایک دم سے رک جاتا ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتا میں اس کو بچانا چاہتا ہوں. کہتا وہ نہیں سامنے آئیں گی، نہ ہی وہ آپ پہ اب اعتبار کریں گی. مجھے انہوں نے ایک کام کہا ہے. کہتا تم ایک بار اس کو مجھے ملنے کے لیے بلا لو. کہتا مجھے ایک کام کہا ہے، میں اس کے بدلے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ سے مل لیں. عفان فاتح کہتا ہے کیسا کام؟ کہتا میں نہیں بتا سکتا. تو عفان فاتح ایک دم سے کہتا ہے کیوں، کیا تمہیں ڈر ہے شاہی مورخ کہ شہزادی تمہارا دائیں ہاتھ نہ کٹوا دے؟ تو ایڈم ایک دم سے حیران ہوتا ہے. آپ کو سب کچھ یاد ہے؟ کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے؟ کہتا کب سے؟ کہتا جیسے ہی میں یہاں پہ ملاقہ میں آیا مجھے یاد آ گیا سب کچھ. کیسے کس سوال کا حل کرنے پہ مجھے نہیں پتا. میں نے جب سوال حل کیے تو اس کا مطلب یہی تھا نا، میرے لیے تالیہ ہی اہم ہے اور میں تالیہ کو بچانا میری زندگی کا مقصد ہے. تو شاید اس لیے میری یادداشت واپس آ گئی. ادھر ذوالقرفی اور تالیہ جب کافی پی رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتی ہے فاتح کی ساری بوتل خالی ہو گئی ہوتی. کہتی کب ان کو سب کچھ یاد آ گیا؟ اس کا مطلب وہ جب مجھ سے ملے ہیں تو ان کو یاد آ گیا تھا. وہاں پہ نا ایڈم بار آتا ہے. ایڈم اس کو اس کی پوٹلی دے کے نا چلا جاتا ہے، لیکن پھر اسی پل واپس بھی آ جاتا ہے. ادھر ہوتی ہے نا وہ اس کو پیغام بھی ساتھ میں دے جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ فاتح سر نے آپ کو دوبارہ کنویں پہ ملنے کے لیے بلایا. وہ وہاں پہ آ کے نا اس کے غصے میں نا اس کے پاس آتی. وہاں پہ اس نے نا بڑا عجیب لباس پہنا ہوتا ہے، سفید سا، اور بڑی زیور بھی پہنا ہوتا ہے، تیار ہوئی ہوتی ہے. کہتا تم ایسے کیوں تیار ہوئی ہو؟ کہتی تو آپ کو سب کچھ یاد آ گیا کہ آپ نے مجھے کیسا اکیلا چھوڑ دیا تھا. کہتا میں نے تمہیں وعدہ کیا تھا کہ وقت کی کیسے نکالوں گا، وہ میں نے نکال دیا.
کہتی آپ مجھے بتا تو سکتے تھے نا کہ آپ کی یادداشت چلی جائے گی. تب تک میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ مجھے لگا کہ میری یادداشت چلی جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہتی آپ نے آریانہ کے لیے مجھے اپنے ساتھ باندھے رکھا یا آپ نے میرے ساتھ غلط کیا. کہتا مجھے لگا کہ شاید تمہیں چھوڑ دینا ٹھیک تھا لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. کہتی آپ کیا چاہتے ہیں؟ پھر وہ ایک دم سے بولتا ہے لیکن دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے. کیا تم مجھے اپنے آپ کو چننے دو گی کہ میں تمہیں بچا سکوں کہ میں آپ کے لیے. کہتی آپ نے کیسے سوال حل کیے؟ کہتے میرے سوال تم تھے کہ تم میرے لیے اہم تھی. جب تم میرے لیے اہم ہوگی تو میری یادداشت بھی وقت نے مجھے لوٹا دی. تالیہ کہتی لیکن میں آج کے بعد آپ سے نہیں ملوں گی, میں جا رہی ہوں. تب میرے ساتھ چلو, میں تمہیں بچا لوں گا, تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت ہے. کہتی نہیں میں جا رہی ہوں, آج کے بعد میں آپ سے نہیں ملوں گی. یہ کہہ کے نا وہ چلی جاتی ہے. وان فتح جو ہوتا ہے نا وہاں پہ پریشانی میں بیٹھا رہتا ہے اور ایڈم کو کال کرتا ہے. اس نے تمہیں کیا لانے کو کہا تھا؟ ایڈم کہتا ہے کچھ جڑی بوٹیاں تھیں. کیوں کیا ہوا؟ تو ڈیمٹ مجھے اس کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ کہیں جا رہی ہے, کہیں وہ اپنے آپ کو مارنے تو نہیں لگی. ایڈم اس طرح کہتا ہے نہیں وہ اپنے آپ کو نہیں مار سکتی, ویسی نہیں ہے, وہ مار تو سکتی ہے کسی کو لیکن خود کو نہیں مار سکتی. فاتح وہاں سے فٹافٹ نہ ڈرائیو کر کے وہاں پہ آتا ہے اور جیسے آتا ہے ذوالکفلی کو کہتا ہے تالیہ کہاں ہے. ادھر تالیہ جو ہوتی ہے نا بڑی کھڑی میں ہاتھ میں پکڑ کے نا بڑی چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے. ذوالکفلی اس کو آ کے کہتا ہے کیوں پیا ہے تم نے زہر؟ تالیہ اس کو دیکھ کے چونک جاتی ہے, آپ یہاں؟ ہاں. ذوالکفلی بھی پیچھے آتا ہے, اس کو پوچھتا ہے میری بچی تم نے کون سا زہر پیا ہے, مجھے بتاؤ, میرے پاس اس کا تریاق ہوگا. وہ گھڑی کو دیکھ رہی ہوتی ہے. فاتح کہتا ہے نہیں مجھے دیر نہیں ہو سکتی, تم زہر نہیں پی سکتی. یہ وہ مطلب اس کو کافی باتیں سناتا ہے. اتی بس میں جا رہی ہوں نا آپ لوگوں کی زندگی سے. ذوالکفلی اس کے بار بار پوچھتا ہے بتاؤ کون سا زہر, ہر ایک زہر کا تریاق ہوتا ہے. تو ایک دم سے تالیہ جو ہوتی ہے نا مخصوص چمک اس کی آنکھوں میں آتی ہے اور مسکراتی ہے. اتی زہر میری کافی میں نہیں تھا, شکار باز تمہاری کافی میں تھا. تم ہو جس نے میرے باپ کو شکار باز بنایا, تم ہو جس کی وجہ سے میں نے وقت کا سفر کیا, تم نے میری زندگی خراب کی, اس لیے میں نے تمہیں زہر دے دیا. اب مجھے وقت کی چابی دو, میں پیچھے جانا چاہتی ہوں, اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں پڑا. ذوالکفلی کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں وقت کی چابی نہیں دوں گا. کہتی پھر مر جاؤ, اسی کے پاس میرے پاس ہی اس کا علاج ہے, وہ میں دے سکتی ہوں. فاتح کہتا ہے مت کرو, میں تمہیں بڑی مشکل سے وہاں سے لے کے آیا ہوں واپس. اتی نہیں مجھے نہیں رہنا آپ کی زندگی میں, آپ کی دنیا میں مجھے بہت کچھ مجھ سے چھین لیا ہے. وہ اس کو باتیں سناتی ہے, آپ کی اس دنیا نے میرے اوپر زندگی تنگ کر دی ہے, مجھے واپس ہی جانا ہے. پھر اس کو کہتی ہے آپ کو پتہ ہے ایڈم کو وہ کینسر ہے, اس کو نہیں داتن کو. کہتا ہے تمہیں کیسے پتہ؟ کہتی شاید اس نے وقت نے اس کو یہ بیماری لگائی اور میرے باپ کے پاس ہی اس کا علاج ہے. اور وہ اس کو کہتی ہے ذوالکفلی کو کہتی ہے اگر مجھے چابی نہیں دو گے نا, تمہیں پتہ چابی چرائی تو جا نہیں سکتی, اگر چابی نہیں دو گے تو مر جاؤ گے. ذوالکفلی اس کو چابی لینے چلا جاتا ہے. پھر وہ وہاں سے نا ایک الماری کا شیلف پیچھے کرتی, وہاں پہ ایڈم بھی کھڑا ہوتا ہے. تو فاتح ان دونوں کو غصے میں گھورتا ہے, کہتا ہے تم دونوں آج بھی اکٹھے ہو, کبھی مجھے اپنے کسی پلان میں شامل بھی نہیں کرو. تو ایڈم کہتا ہے سوری سر, آپ نے بھی تو کبھی ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ کی یادداشت چلی جائے گی, آپ بھی تو ہمیں نہیں شامل کرتے اپنے ساتھ. ہم نے وقت کا دروازہ ڈھونڈ لیا, اب ہم واپس جا رہے ہیں. فاتح کہتا ہے نہیں میں تم لوگوں کو نہیں جانے گا, تم دونوں نہیں جا سکے. کہتا نہیں میرا علاج جیسے ہو جائے گا ہم واپس آ جائیں گے. ہم نے بنگارا ملاؤ بھی تو مکمل کرنی ہے نا, 12 باب ہیں, 12 نہیں 15 لوگوں کو پڑھائے گئے, تو شاید میں نے ہی لکھنے ہیں نا. اتنے میں وہاں پہ نا ذوالکفلی چابی لے کے آ جاتا ہے. تالیہ اس سے چابی لے لیتی ہے اور کہتا ہے اب تریاق تو دو. تو ایڈم بولتا ہے سوری تمہیں تو کوئی زہر دیا ہی نہیں, بس یہ کچھ ایسی جڑی بوٹیاں سے دوائی ہم نے تیار کی تھی جس سے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری طبیعت اتنی خراب ہو جائے کہ تمہیں لگے کہ تم مرنے والے ہو. فاتح کہتا ہے میں نے کہا بھی تھا نا یہ کسی کو نہیں مار سکتی, اب تم اس سے چابی نہیں لے سکتے کیونکہ یہ چابی جو ہے نا چھینی نہیں جا سکتی. پھر وہ دونوں کے دونوں دروازے کی طرف چلے جاتے ہیں. فاتح ان کو بار بار روکتا ہے کہ مت جاؤ, لیکن وہ دونوں اس کی بات نہیں سنتے اور چلے جاتے ہیں. فاتح غصے میں نا ان کے پاس آتا ہے, ان کے درمیان دونوں کے آگے کھڑے ہو جاتا ہے آگے دروازے کے, اور ہاتھ بڑھاتا ہے کہ چابی دو مجھے, تم مجھ پر گیو اپ کر سکتی ہو, میں تم پر نہیں کر سکتا. سوری تالیہ, مگر میں تمہیں اس سونے کے جہنم میں واپس نہیں جانے دوں گا, اور نہ ہی اکیلی جاؤ گی. اگر جاؤں گا تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. پھر وہ دروازہ کھولتا ہے اور پہلے فاتح اندر داخل ہوتا ہے, پھر ایڈم, پھر تالیہ اور پھر ایڈم, اور دروازہ جو ہے نا دوبارہ بند ہو جاتا ہے. وہ دونوں اس سے کہتے ہیں بار بار سر آپ چلے جائیں واپس. کہتا نہیں جاؤں گا میں واپس, میں نے مطلب اسرا کو جو کمپنی کے کاغذات سائن کر کے دیے تھے, مجھے پتہ ہے وہ میں نے کیے تھے, اور آریانہ کے نام سے ہی کمپنی بنائی تھی, لیکن مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ اس کو بند نہیں کیا ہوگا. اس نے بند نہیں کیا, اور اب میں اس میں پھنس چکا ہوں, میرے لیے بھی اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. اور اب
میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا. پھر وہ جیسے اگلا دروازہ کھولتے ہیں تو وہ وانگڈی کے گھر میں کھلتا ہے، سن باؤ کے گھر میں. ایڈم کہتا ہے یہ کیا، اب یہ دروازہ یہاں پہ کیوں کھلا؟ کہتا ہو سکتا ہے شکار بازوں نے جگہ جگہ پہ دروازے بنائے ہوں، اب ہم جنگل میں نہیں نکلے، یہاں نکلے ہیں. اور پھر وہ جیسے ہی آتے ہیں وہ باہر نکلتی ہے اور اپنے سر پہ نا ایک تاج رکھتی ہے. تو فاتح کہتا تم اب کہاں جا رہی ہو؟ کہتی میں یہاں پہ ملاقہ پہ حکومت کروں گی نا. تو ایڈم بھی اس کے پیچھے جانے لگتا ہے. کہتا نہیں، میری شادی ہو رہی ہے نا سلطان کے ساتھ، تو میں اپنی شادی کی تیاری کروں گی. فاتح غصے میں بولتا ہے تم سلطان سے شادی نہیں کر سکتی. تو شہزادی جو ہوتی ہے نا، تم یہیں رہو غلام فاتح، اب تم دیکھتے جاؤ میں کرتی کیا ہوں. پھر وہ باہر آتی ہے اور اپنے سپاہیوں کو دیکھتی، کہتی تم لوگ یہاں کب سے کھڑے ہو؟ کہتے 4 دن سے، مراد راجہ نے کہا تھا کہ آپ ضرور واپس آئیں گی. اور وہ دونوں کے دونوں نا وہاں سے چلے جاتے ہیں. فاتح جو ہوتا ہے نا ان دونوں کو نا جاتے ہوئے نا پریشانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور آریہ نا کہتی ڈیڈ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ پھر کہتا مجھے پتہ ہے میں اس کو واپس لے کے جاؤں گا اور یہ دونوں میرے بغیر واپس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے مجھے آنا ہی پڑا. اگر بک انہوں نے کمپلیٹ کرنی ہے تو بک مجھے بھی پتہ ہے کیسے کمپلیٹ ہونی ہے. ادھر تالیہ جیسے ہی اپنے باپ کے پاس آتی ہے تو مراد اس کو نا خوشی سے ملتا ہے اور وہ بھی اپنے باپ سے نا بڑی خوشی ہو کے ملتی ہے اور کہتی ہے وہ دونوں بھی کیا ساتھ آئے ہیں؟ کہتی ہاں آئے ہیں، لیکن ایڈم جیسے ہی ٹھیک ہوگا وہ چلے